وہ ایک واقعہ جس نے نیو یارک کو بدل دیا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کا مشہور شہر نیو یارک بھی کبھی ہمارے کراچی کی طرح بہت عرصے تک بدامنی کا شکار رہا۔ یہ 1980 اور 1990 کی دہائی تھی جب نیو یارک دنیا کے بدامن ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ شہر پر مافیا کا قبضہ تھا، گلی گلی میں گینگ بنے تھے۔ یہ گینگ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر شہر میں نکلتے اور راستے میں ہر شخص کو لوٹ لیتے۔ شہر میں ڈرگز عام تھی، قتل و غارت گری، اغوا برائے تاوان، عصمت دری، عصمت فروشی اور فراڈ معمول تھا۔ نیو یارک شہر سے ہر روز 30-40 لاشیں نکلتی تھیں اور یہ لوگ عموماً ڈکیتی کے دوران مارے جاتے۔ شہر میں خوف کی یہ صورتحال تھی کہ لوگ شام 6 بجے کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ پورے شہر میں جرائم پیشہ افراد کی حکومت تھی۔ سرمایہ کار شہر سے بھاگ رہے تھے۔ لوگ گھروں اور دکانوں میں پرائیویٹ گارڈز رکھنے پر مجبور تھے۔ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیوں کا رجحان اسی دور میں شروع ہوا۔ گینگسٹر سڑک پر چلتے لوگوں، ٹرین، بس اور ٹیکسی سے اترتے مسافروں کو لوٹ لیتے اور جاتے جاتے ان کے سر پر راڑ مار دیتے۔ ٹیکسی ڈرائیور مسافروں کو لوٹ لیتے اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو ڈاکو فارغ کر دیتے۔ خواتین میٹرو اسٹیشن، بس اسٹاپ اور ہسپتالوں میں بھی محفوظ نہیں تھیں۔ ان کی عصمت دری معمول بن چکی تھی۔ مافیا نے اپنی جڑیں پولیس، جسٹس ڈپارٹمنٹ، کانگریس اور وال اسٹریٹ تک پھیلا لی تھیں۔ یہ بڑی بڑی کمپنیاں بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ سرمایہ وال اسٹریٹ میں لگایا جاتا، وہاں سٹا ہوتا اور رقم 4 گنا زیادہ ہو جاتی۔ تھانے، عدالتیں اور جیلیں بیچی اور خریدی جاتی تھیں۔ مافیاز مخالفین کو جیلوں کے اندر مروا دیتے۔ نیو یارک میں اس دور میں ایسے واقعات بھی ہوئے جن میں لوگوں کو ایک سگریٹ اور استعمال شدہ لپسٹک کے لیے قتل کر دیا گیا اور کوئی ان کی لاش اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ حکومت ناکام ہو گئی تھی، عدلیہ بے بس ہو گئی تھی اور پولیس نے لاچاری کا اظہار کر دیا۔ یہ صورتحال 1991 تک جاری رہی۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے جس نے نیو یارک شہر کی قسمت بدل کر رکھ دی اور صورتحال بالکل بدل گئی۔ نیو یارک کا ایک عام شہری رات کی آخری میٹرو میں سوار تھا۔ اس کے ڈبے میں چند اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اچانک ایک سیاہ فام نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا، جیب سے ریوالور نکالا، ڈبے میں سوار لوگوں کی طرف لہرایا اور جیبیں خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے جیبوں سے پرس نکالے اور اس کے حوالے کر دیے۔ وہ ایک آدمی کے پاس گیا، وہ بھی پرس ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ڈاکو اس کے قریب آیا، اس سے پرس لیا، پرس کھولا تو اس میں صرف $30 تھے۔ ڈاکو نے پرس اس کے منہ پر مارا اور گالیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ حالات کا مارا پریشان شخص تھا۔ وہ یہ گالیاں برداشت نہ کر سکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، کالے کو پکڑا اور اس کی پستول اس سے چھین کر اس کو پھینٹا لگانا شروع کر دیا۔ یہ سیاہ فام ڈاکو کے لیے حیران کن صورتحال تھی۔ نیو یارکر نے سیاہ فام کی ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگائی، ٹرین کا دروازہ توڑا اور ڈاکو کو نیچے پھینک دیا۔ ڈبے میں سوار لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آدمی ٹرین سے اترا تو اسے صحافیوں نے گھیر لیا۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تمہیں ڈاکو سے ڈر نہیں لگا؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا اور جواب دیا، میں ڈر ڈر کر تھک گیا ہوں، میں مزید کتنا خوفزدہ ہوتا۔ یہ واقعہ نیو یارک کی نفسیات کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ گینگسٹر بھی عام انسان ہیں، ان سے بھی لڑا جا سکتا ہے اور انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ لوگ اس واقعے سے نڈر ہو گئے اور یہ بے خوف ہو کر گلیوں میں گھومنے پھرنے لگے۔ یہ مافیاز اور گینگسٹر سے لڑنے اور بھڑنے بھی لگے۔ عوام نے بھی اپنی سیکورٹی کے لیے اسلحہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب ڈاکوؤں کو لوٹ مار کے لیے 1000 بار سوچنا پڑتا تھا۔ یہ تبدیلی بظاہر بہت اچھی تھی۔ عوام کو بے خوف ہونا چاہیے۔ عوام جب تک اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے یا جب تک لڑتے نہیں، یہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر امریکی حکومت کا رد عمل بالکل مختلف ہوا۔
وہ رد عمل کیا تھا؟ ہم اس طرف آنے سے قبل امریکی معاشرے کا ایک اور پہلو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفسیات دان، نفسیاتی تجربہ کار اور نفسیاتی فلاسفر امریکہ میں موجود ہیں۔ حکومت اپنی زیادہ تر پالیسیاں ان کے مشورے سے بناتی ہے۔ یہ لوگ سوشل سائیکالوجسٹ اور ماب سائیکالوجسٹ کہلاتے ہیں۔ نیو یارک کا یہ واقعہ جو ہی سامنے آیا، امریکہ کے اعلیٰ ترین نفسیات دانوں نے حکومت کو فوراً وارننگ دے دی۔ نفسیات دانوں کی متفقہ رائے تھی کہ یہ ایک واقعہ پورے امریکہ کو تباہ کر دے گا۔ حکومت نے اگر اس واقعے کا نوٹس نہ لیا تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 10 برسوں میں 50 ملک بن جائے گا۔ نفسیات دانوں کا کہنا تھا، یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کام جو نیو یارک کا پولیس ڈپارٹمنٹ، جوڈیشنل سسٹم اور میٹروپولیٹن گورنمنٹ نہیں کر سکی، وہ ایک نہتے نیو یارکر نے کر دکھایا۔ گویا ایک تنہا شخص پورے نظام پر بھاری ہے۔ حکومت نے اگر سنجیدگی نہ دکھائی تو یہ شخص ہیرو بن جائے گا۔ گلی گلی میں اس جیسے نڈر لوگ پیدا ہوں گے، لوگ ان کی تقلید کریں گے۔ یہ گلیوں، چوکوں اور بازاروں میں اپنی عدالتیں لگائیں گے، مجرم کو پکڑیں گے، انہیں سرعام سزا دیں گے۔ یوں ملک میں بغاوت پھیل جائے گی اور اس بغاوت کے آخر میں امریکہ ٹوٹ جائے گا۔ نفسیات دانوں کا تجزیہ تھا، حکومت کو فوراً نیو یارک پر توجہ دینی چاہیے۔ نیو یارک میں بڑے پیمانے پر جرائم کی بیخ بینی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو یہ پیغام پہنچ سکے کہ اسٹیٹ ہوتی ہے اور عام آدمی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ عام آدمی ہی ہوتا ہے۔ یہ اسٹیٹ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ نکتہ حکومت کی سمجھ میں آ گیا۔ واشنگٹن متحرک ہوا۔ امریکہ کے ماہر ترین پولیس افسروں کو نیو یارک میں تعینات کیا گیا۔ ولیم بریٹن کو سٹی ٹرانزسٹ پولیس کا چیف لگا دیا گیا۔ حکومت نے ادارے کو فنڈز دیے، ججوں کو مزید فعال بنایا گیا، جاسوسی کا نظام وسیع کیا گیا، سیٹلائٹ کی مدد لی گئی، اسلحہ اور ڈرگ ڈیلرز کا پیچھا کیا گیا، ٹرین، بس اور ٹیکسوں کا سسٹم بدل دیا گیا، ٹرینوں کے تمام ڈبوں میں سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ بٹھائے گئے، بلیک منی کے راستے روکے گئے اور قانون کے عملداری پر توجہ دی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں نیو یارک 4 سال میں کلین ہو گیا۔ 1994 میں ولیم بریٹن کو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کمشنر مقرر کر دیا گیا۔ قتل و غارت گری رک گئی، ڈکیتیاں ختم ہو گئیں، عصمت دری اور لوٹ مار بھی دم توڑ گئی اور اسلحے اور ڈرگز کی تجارت بھی بند ہو گئی۔ یہ ماڈل اس قدر کامیاب تھا کہ اگست 2021 کو جب لندن میں فسادات پھوٹ پڑے اور 5 دن میں سینکڑوں دکانیں، گھر اور گاڑیاں جلا دی گئیں، تو برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے نیو یارک سے یہ ماڈل منگوایا۔ ولیم بریٹن کو نیو یارک سے بلوا کر اپنا مشیر بنایا اور لندن میں بھی نیو یارک کی طرز پر کام شروع کر دیا۔ ہم بھی اس ماڈل کو فالو کر کے اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اور چوری، راہ زنی، ڈکیتی اور مافیا سے نجات پا سکتے ہیں۔ صرف ضرورت اس کو سختی سے نافذ کرنے کی ہے، جو کہ بظاہر مشکل نظر آتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔